السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اتنی ڈیبیٹ اور بحث تو امریکہ میں نہیں ہو رہی ہوگی ٹرمپ کی کامیابی پر جتنی پاکستانی سوشل میڈیا پر دکھائی دے رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ نون لیگی جو حلقے ہیں یا پرو اسٹیبلشمنٹ ان میں شام غریبہ ہیں، اور جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت، کارکنان اور بعض عوامی حلقے وہاں خوشیاں منائی جا رہی ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جی عمران خان کے دوست ٹرمپ صاحب کامیاب ہو گئے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے نزدیک جو دعوے کیے جا رہے ہیں کہ جی چونکہ ٹرمپ صاحب نے الیکشن کمپین کے دوران پاکستانی ووٹر جو امریکہ میں مقیم ہیں ان سے یہ کہا تھا کہ اگر وہ صدر بن گئے تو وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ ڈالیں گے کہ آپ عمران خان کو رہا کریں۔ بہت سارے لوگ یہ بھی یقین اور دعویٰ کر رہے ہیں کہ نہ صرف اتنا ہوگا بلکہ ٹرمپ عاصم منیر جو آرمی چیف ہیں انہیں فون کریں گے اور نہ صرف رہائی کا مطالبہ کریں گے بلکہ ساتھ میں یہ بھی کہیں گے کہ چونکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کی جو حکومت تھی اس کو غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے ختم کیا تھا، تو لہٰذا شہباز شریف کو فوری طور پر ہٹا کر دوبارہ سے عمران خان صاحب کو وزیر اعظم بنا دیا جائے۔ بات کرتے ہیں کہ اگر بالفرض ٹرمپ صاحب ایوان صدر میں جاتے ہیں، کرسی پر براجمع ہونے کے بعد ایک فائل کھولتے ہیں اور سب سے پہلے عمران خان کا معاملہ آتا ہے، اور وہ موجودہ آرمی چیف عاصم منیر کو فون کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فوری طور پر نہ صرف عمران خان کو رہا کریں بلکہ وزیر اعظم بھی بنوائیں، تو اس کے کتنے فیصد امکان ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس بات کو مانے گی، انکار کرے گی یا حمایت کرے گی؟ اس کے علاوہ ایک اور بہت اہم ایشو ہے، وہ ٹرمپ سے جو الیکشن تھا کاملا ہارس اور ٹرمپ کا، اس دوران پاکستانی حلقوں کے اندر اس پر بھی بحث رہی، اور وہ تھا فلسطین کا ایشو۔ یہ رائے اور تاثر پیدا ہو رہا تھا پاکستانی جو کمیونٹی ہے، مسلم کمیونٹی ہے، کہ اگر کاملا ہارس کامیابی حاصل کرتی ہیں تو فلسطینیوں پر مزید مظالم ہوں گے، اور بہت سارے حلقے یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ٹرمپ آتے ہیں تو ٹرمپ چونکہ یہ بات کہہ چکے تھے کہ وہ جنگوں کا خاتمہ کریں گے، مزید جنگیں نہیں ہوں گی، تو لوگ یہ تاثر لے رہے تھے کہ اگر ٹرمپ آتا ہے، جیسے کہ پاکستان کی جو کمیونٹی ہے امریکہ میں مقیم، انہوں نے دو ریزنز کی بنیاد پر ٹرمپ کو ووٹ دیا۔ ایک پرو پی ٹی آئی کے ووٹرز تھے جنہوں نے عمران خان کی محبت میں ٹرمپ کو ووٹ دیا، اور دوسرا مسلم وہ ووٹرز پاکستانی جو فلسطین کے تنازع پر ٹرمپ کی پالیسی یا ٹرمپ کے حوالے سے یہ تاثر رکھتے تھے کہ ٹرمپ اگر کامیابی حاصل کرتے ہیں تو وہ اسرائیل کو روکیں گے، اسرائیل کو باز رکھیں گے کہ جو کچھ وہ فلسطین میں کر رہا ہے۔ تو کیا ٹرمپ عمران خان کو باہر نکلوائے گا، وزیر اعظم بنوا دے گا؟ اور دوسرا کہ کیا ٹرمپ واقعی، جیسا کہ جو مسلم ووٹرز یا پاکستانی جو ووٹر ٹرمپ کے بارے میں خیال رکھتا ہے کہ وہ اسرائیل اور جو فلسطین کا تنازع ہے جس میں اب ایران، لبنان اور بہت سارے کنٹریز اس میں شامل ہو گئے ہیں، اس کا خاتمہ کرے گا، چونکہ ٹرمپ یہ بار بار کہتا آیا ہے؟ تو اس پر تھوڑی سی ہم بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے فلسطین کے ایشو پر، اور ٹرمپ کا یہ وعدہ ہے، ایک دوسرے وعدے پر بھی آئیں گے، لیکن پہلا جو بڑا کینوس کا وعدہ ہے، میرا خیال ہے کہ جو ٹرمپ نے بارہا یہ کہا ہے کہ وہ مزید جنگیں نہیں بلکہ وہ جنگوں کا خاتمہ کرے گا، تو وہ اسپیسیفک جو کانفلکٹ روس اور یوکرین کے اور پھر یورپ کے مابین ہے، جس میں امریکہ بھی کہیں نہ کہیں ملوث ہے، تو عین ممکن ہے کہ ٹرمپ اپنی کامیابی کے فوری بعد جو بڑا کام کرنے جا رہا ہو وہ روس یوکرین کے حوالے سے کوئی بریک تھرو ہو، اور وہاں پر عالمی سطح کے اوپر وہ کوئی نئے ڈائلاگ شروع کرے۔ لیکن وہ مسلم ووٹر، وہ پاکستانی جو یہ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ کی کامیابی کا مطلب یہ ہے کہ ٹرمپ اسرائیل کو لگام دے گا، اسرائیل کو روکے گا جو کچھ بھی وہ فلسطین میں کر رہا ہے، اس کا امکان دور دور تک کہیں دکھائی نہیں دے رہا۔ جب ٹرمپ پہلے صدر تھے تو اسرائیل نے جو کچھ کیا تھا وہ تاریخ کا حصہ ہے، اور یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ جو امریکہ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے جس کے نزدیک اسرائیل اور فلسطین سے متعلق ایک پالیسی ہے اور اس کی ایک ریڈ لائن ہے کہ
اسرائیل کا ہر صورت میں دفاع کرنا ہے، بھلے سے کسی بھی قسم کی اور کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی قیادت برسر اقتدار ہو۔ تو اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ جو بدقسمتی سے اسرائیل اور جو فلسطین کی وار ہے وہاں پر کوئی بریک تھرو نہیں ہونے جا رہا، اور جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے یا کر چکا ہے، تو ٹرمپ صاحب نہ صرف اسرائیل کو تھپکی دیں گے بلکہ عین ممکن ہے، یہ کہا جا رہا ہے، اس بات کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل ٹرمپ کے آنے کے بعد مزید فلسطین کے اندر جو حالات ہے وہ مزید کشیدہ کرے، اور جو کچھ بھی وہ کارروائی کر رہا ہے اس کو تیزی کے ساتھ لے کر جائے۔ اب دوسرا معاملہ ہے کہ عمران خان کو پرائم منسٹر آف پاکستان بنوانا اور پاکستان کی جیل اڈیالہ سے عمران خان کی رہائی ٹرمپ صاحب کے ذریعے ہونا، اس پہ بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، یہ بات حقیقت ہے کہ ٹرمپ یہ کہیں بہت ساری لابنگ جب ہوئی الیکشن کے دوران، تو چونکہ ٹرمپ عمران خان سے ملاقات بھی کر چکا تھا، اور پھر جو لابی کے تھرو ٹرمپ تک پہنچا گیا، پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے اس نے بہت سارے لابسٹ جو فرمز ہیں اس کو ہائر کیا، اور یہ رکھا کہ جی پاکستانی جو ووٹرز ہیں وہ ٹرمپ کی حمایت کریں گے، وہ اس لیے کہ اگر ٹرمپ کامیاب ہونے کے بعد جب صدر بن جائیں گے تو وہ ان کو بدلے میں عمران خان کی رہائی اور جو اقتدار ہے وہ واپس کروائیں گے۔ اس کے کتنے فیصد امکانات ہیں؟ تو بہت سارے حلقے یہ دعویٰ کر رہے ہیں، بعض جن میں سے حلقوں کا یہ دعویٰ ہے کہ چونکہ جو امریکہ ہے ان کی جو انتظامیہ ہے، آپ کہیں کہ جو بیوروکریسی ہے، اس کا آپ کہیں کہ اثر و رسوخ اتنا جتنا پاکستان کے اندر ہوتا ہے اتنا نہیں ہے کہ کوئی بھی صدر بنے، یا خاص کر جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی پالیسیز میں کوئی بہت بڑا بریک تھرو نہیں آتا، بدلاؤ نہیں آتا۔ لیکن اس کے باوجود بہت سارے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ چونکہ ٹرمپ نے پاکستان کی جو آپ کہیں کہ جو کمیونٹی ہے جو امریکہ میں مقیم ہے ان سے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ اس سلسلے میں کوئی نہ کوئی بڑی پیش رفت کریں گے، اور وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پہ دباؤ ڈالیں گے۔ اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے تو یقینی طور پر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اس کا ادراک پہلے سے تھا، حالانکہ ان کی خواہش اور جو نون لیگی حلقے ہیں وہ سبھی اس بات کے خواہاں تھے کہ جی کاملا ہارس جیت جائے گی، اور اس کے نتیجے میں ڈیفینیٹلی جو ایک پروپیگنڈا ہے پاکستان تحریک انصاف کا وہ دم توڑ جائے گا، جو آخری امید بھی ہو سکتی ہے ٹرمپ کے حوالے سے۔ لیکن میری اطلاع کے مطابق پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پہلے ہی سے یہ منصوبہ رکھتی ہے کہ عمران خان سے کسی نہ کسی طور پر جان چھڑائی جائے۔ اسی لیے امریکن الیکشن سے عین چند روز پہلے بشرا بی بی کی رہائی، علیمہ خان صاحبہ اور دیگر کی رہائی، اور بہت سارے بیک ڈور کے اوپر اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں کہ کوئی راستہ نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کی امریکن جو آپ کہیں الیکشن ہے اس سے نہیں، بلکہ جو ڈومیسٹک ایشوز ہیں اس سے بڑا تعلق ہے۔ ایک تو بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر عمران خان کا تعلق سندھ سے ہوتا، بلوچستان یا کے پی کے ان کا ووٹ بینک ہوتا، تو شاید عمران خان کے لیے کوئی نرمی نہ ہوتی، لیکن چونکہ وہ پنجاب کے اب بھی ایک پاپولر لیڈر ہیں، اور پنجاب کے ووٹرز کی یعنی کہ جو مقبولی شخصیت ہو سیاسی طور پر، اس کے خلاف انتہائی اقدام خود پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے مستقبل کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ، اور پاکستان کے اندر جو اس وقت جو بے چینی ہے یا جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے اس کو مزید نفرتوں میں بدل سکتی ہے۔ تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پہلے ہی سے یہ منصوبے رکھ رہی ہے کہ کس طرح عمران خان سے نرمی کے ساتھ اب ڈیل کیا جائے۔ تو اس سلسلے میں یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ عمران خان کو کسی نہ کسی طریقے سے رام کر کے بیرون ملک منتقل کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اب چونکہ ٹرمپ آ جائے گا، اور ٹرمپ یقینی طور پر ضروری نہیں ہے کہ ایک فون آئے موجودہ آرمی چیف عاصم منیر کو اور وہ پبلک بھی کیا جائے اور بتایا جائے ٹرمپ کی جانب سے پاکستانی کمیونٹی کو کہ جی میں نے فون کر دیا ہے، اور دیکھیں اب آپ کے جو ووٹر ہیں ان سے کیا گیا وعدہ میں نے پورا کر دیا ہے۔ عین ممکن ہے کہ بیک ڈور پر امریکن اور جو پاکستانی جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ ہے یا جو گورنمنٹ آفیشلز ہیں وہ رابطہ کریں اور سلسلے کے اندر کوئی نہ کوئی راستہ نکالیں۔ اس کے امکانات ضرور موجود ہیں کہ ایسا ہوگا کہ ٹرمپ
کی گورنمنٹ آنے کے بعد پاکستانی اسٹیبلشمنٹ پر ایک دباؤ آئے گا۔ اب جہاں تک اس بات کا تعلق کہ کیا پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس دباؤ کو برداشت کر سکے گی اور انکار کر سکتی ہے کہ جی چونکہ ہم تو اب چائنا کے دوست ہیں تو امریکہ سے ہم کیوں ڈکٹیشن لیں، تو میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے۔ آج بھی جو پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی ریاست اور اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے بیشتر جو مفادات ہیں وہ امریکہ سے ہی وابستہ ہیں، اور امریکہ سے اس قسم کی کوئی کال آتی ہے تو پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے پاس نہ کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ لیکن دلچسپ معاملہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا تو ایک بیانیہ تھا، وہ یہ تھا کہ جی ہماری حکومت کا خاتمہ ایبسلوٹلی ناٹ کہنے پر امریکہ نے کیا ہے۔ تو آج کس منہ سے پوری کی پوری جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے وہ امریکہ کی طرف دیکھ رہی ہے، اور وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی جنہوں نے ہمیں نکالا وہی ہمیں واپس لے کر آئیں گے۔ آج کے ولاگ کے سلسلے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور تحریر کیجیے گا۔ ایک نئے ولاگ کے ساتھ جلد ملیں گے، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔